الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج سفر المظفر کی 5 تاریخ ہے 1444 ہجری، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ایک بہت بڑی عوامی تعداد کہ جس کے اندر قلیل تو مردوں کی اور کثیر عورتوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، اور وہ اس مہینے میں تیرہ تیزی کا جاہلانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس مہینے میں یوں کہتے اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ شادی کرنی چاہیے نہ سفر کرنا چاہیے، اور بعض لوگوں کا اس مہینے کے اعتبار سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ کا جو دن ہوتا ہے کہ اس دن میں باغات کی طرف جو نہ جایا جائے اور سیر و تفریح کی جائے۔ اچھا، وجہ پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیماری سے شفا یابی نصیب ہوئی تھی، اس وجہ سے اس دن کو سیر و تفریح اور خوش انداز میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عجیب عقیدہ مشرکانہ کافرانہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر یہ جو عقیدہ تھا یہ کفار کا طریقہ کار تھا، مشرکوں کا طریقہ تھا، جو بدقسمتی سے چلتے پھرتے شیطان نے وسوسے نسل در نسل منتقل کرتے کرتے آج کی ایسی کثیر تعداد، خصوصی ہماری جو بہنیں ہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر انہیں سمجھانے جائیں تو ان کی عجیب و غریب آگے جو ہے نا وہ رپلائی آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ 11 مہینے ایک طرف اور ایک سفر کا مہینہ منحوس قرار دے کر، اور شادیوں کا اس میں معاذ اللہ کوئی عجیب و غریب توہم پرستی جس کو کہیں، وہم مطلب کے اندر مبتلا مریض جس کو کہیں کہ اس کے اندر اگر شادی کی جائے گی تو شادی ٹوٹ جائے گی، تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ جاہلانہ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر عجیب قسم کی جو ہے نا وہ عقیدہ دیکھیے کہ آسمان سے اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں تو وہ چنے ابال کر اور چنے اور بگڑے وہ تقسیم کر کے یا چنوں کو ابال کر اور چھت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور عجیب معاملہ ہے کہ آسمان کی طرف سے جو ہے نا بلائیں نازل ہوں، اور بلائیں بھی اتنی کوئی مطلب وہ شاطر قسم کی ہیں کہ چنوں پر راضی ہو جاتی ہیں، اور وہ چنے وہاں سے جو ابلے ہوتے ہیں چھتوں سے لے کر چلی جاتی ہیں، اور پھر بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، اور 13 تیزی جو نا کھل جاتی ہے، اور 13 تیزی تب تک بندی رہتی ہے، پتہ نہیں کس چیز کے اندر بندی رہتی ہے۔ عجیب معاملہ، یقین مانیے کہ اس طرح سے بہت سارے جو نا وہ آپ کو بھی جو نا وہ خواتین کی باتیں ملی ہوں گی، یا اس طرح کے لوگوں کی باتیں ملی ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے علم سے دوری اور علماء سے رابطہ نہ کرنا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل نہ کرنا کہ تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ ہر معاملے کے لیے یہ فون کرنا گوارا سمجھیں گے، لیکن کسی مستند عالم دین سے کوئی مسئلہ درپیش ہو پوچھنا گوارا نہیں سمجھتے۔ اچھا، اگر کوئی ان کو سمجھانے جائے تو پھر عجیب و غریب رپلائی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس مہینے کا جو نام ہے وہ ہے سفر المظفر، اس مہینے کو مظفر کہا گیا ہے۔ اب اس نام سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ مظفر کا معنی ہے کامیابی، وہ کامرانی اور فتح یابی والا مہینہ، کہ جس مہینے کو مظفر کہا گیا، فتح یابی اور کامیابی کا مہینہ قرار دیا گیا، تو اندازہ کیجئے کہ وہ مہینہ منحوس کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم شریعت کے معاملے کو جاننے والے اور اسی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں، شریعت پر عمل کریں۔ بے تحاشا قسم کے جو ہے نا وہ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ یقین مانیے میں آپ بھولی بھالی جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، میں انہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں دین کا علم سمجھانے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا کہ کسی جاہل کے پاس جانے سے رہے، ہمیں کسی عالم دین، مستند عالم دین سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں تو وہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا وہ جز سامنے بتائے گا۔ حضور نے خود نام لے کر فرمایا کہ سفر میں کچھ نہیں، ولا سفر کچھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ
اس طرح کے جو ہے نا وہ وہم اور اس طرح کے گمراہ خیال جو ہیں مشرکانہ اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہے، لیکن اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرما دیا کہ ولا سفر میں کچھ نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو چلو آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کتنی طلاقیں ہوئی اور شادیاں برباد ہو گئی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا مہینہ جو ہے نا وہ کون سا تھا شادی کا، اگر سفر ہے تو الگ بات، آپ کو بہت ساری ایسی طلاقوں والے واقعات ملیں گے کہ ان کو وہ مہینے تھے کہ جس میں ان کی شادی سفر کے علاوہ 11 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہوگا جس میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ تو اگر اس مہینے میں اس کی طلاق ہو گئی، شادی برباد ہو گئی، شوہر کا معاذ اللہ رحم فرمائے کسی کو جو ہے نا وہ خیر و عافیت ہو، اگر انتقال ہو گیا تو بتائیے کہ وہ اس مہینے کو کس طرح سے دیکھے گی، یا اس کی اگر بیوی یا بہن یا ماں یا بیٹا انتقال کر جائے، ثانیہ ہو جائے، تو اندازہ کیجئے کہ وہ اس مہینے کو وہ کس طرح سے کیا وہ اس کو منحوس سمجھے گا۔ تو شریعت مطہرہ اسلام کے اندر کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بس یہ لوگوں کے وہم اور گمان اور عورتوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کہ یہ مطلب جو ہے نا وہ مہینہ منحوس ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی برکت ہیں جو اس مہینے میں نہیں اور دوسری مہینوں میں، تو اگر طلاق دوسرے مہینوں میں ہو گئی، شادی برباد اور ٹوٹ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برکتیں جو اس میں آپ کو نہیں ملنی تھی کسی اور مہینے میں ملنی تھی، لیکن طلاق ہو گئی تو کیا وہ اس برکت سے دوسرے مہینوں سے مطلب وہ محروم رہا؟ اور کون سی ایسی بربادی تھی کہ جو اس مہینے کے اعتبار سے تصور کی ہوئی تھی اور دوسرے مہینے میں تصور نہیں تھی، لیکن اس مہینے میں جو نا معاملہ خراب ہو گیا؟ تو اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کو مدنی چینل پر علماء اور مفتیان اکرام کی موجودگی میں مدنی مذاکرے میں سفر کے مہینے سے ایک زبردست جو نا وہ نکتہ سنا ان کے مبارک زبان سے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس مہینے میں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پہلی ہجری کو سفر کے مہینے میں حضرت خاتون جنت کا جو ہے نا وہ نکاح مولا علی مشکل کشا سے ہوا۔ تو اب کیا آپ ایسے مہینے کو منحوس کہیں گے کہ جس وقت میں جس مقدس مہینے کے اندر حضرت بی بی خاتون جنت کا جو ہے نا وہ نکاح ہوا ہو؟ یہ تو ماہ خاتون جنت ہے، یہ تو ماہ مولا مشکل کشا ہے، اور یہ تو ماہ رضا ہے، اس میں یوم رضا بھی منایا جاتا ہے۔ یقیناً جس طرح سے دیگر مہینوں برکتوں والے، اسی طرح سے یہ مہینہ بھی اپنے اندر کئی برکتیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں کئی بزرگان دین کا بھی جو ہے نا وہ یوم پیدائش بھی ہے، یوم وصال بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی تاریخ کو کوئی بزرگ پیدا ہو تو وہ بھی باعث برکت ہے، اور جس تاریخ کو کوئی بزرگ وصال فرما جائے تو وہ تاریخ بھی بدرجہ اولا، یعنی وصال جو ہے وہ پیدائش سے بھی زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے مقرب خاص بندے کو دنیا میں جب بھیجتا ہے تو دنیا یقیناً ایک آلائشوں کی جگہ اور آزمائش کا گھر ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس آلائشوں اور آزمائشوں کے گھر میں بھی اگر وہ اس مہینے یا کسی تاریخ میں بزرگ کی ولادت ہو جائے تو وہ تاریخ باعث برکت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ تاریخ باعث برکت ہو جاتی ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں بلائے اور اپنی رحمت بے کس پناہ کے اندر جو نا اسے عروج نصیب فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں اسے لے لے اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اندازہ کیجئے کہ وہ تاریخ بنسبت ولادت کے بدرجہ اولا جو نا فضیلت اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو مہینہ جو سفر المظفر کا ہے، یعنی کامیابی و کامرانی والے اس مہینے میں یوم رضا سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم دین اور ولی کامل کا جو ہے نا وہ یوم وصال بھی منایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے بزرگوں کے یوم وصال بھی ہوں گے، یوم ولادت بھی ہوں گے، اور یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی منحوسیت نہیں، اسلام کے اندر توہم پرستی یا وہم یا بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر کے بدھ کے اندر جو ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری جو ہے نا وہ اس سے شفا نصیب ہوئی تھی، یہ الٹ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض ایسے علاقوں میں علماء نے کتابوں میں لکھا بھی ہے، بیان بھی فرمایا ہے کہ پھر لوگ اس سفر کے آخری بدھ کو جو ہے نا سیر و تفریح اور باغات کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا یابی نصیب ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو باغات کی سیر کی طرف گئے تھے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سفر کے آخری ہفتے کے اندر جو آخری ایام تھے، تو اس آخری ایام میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری تھی اس کے اندر شدت آ گئی تھی۔ تو یہ الٹ باتیں
اور عجیب و غریب توہم پرستی اور ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے بد عقیدگیاں اور توہم پرستیاں اور اس طرح سے جاہلانہ رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔